بيده مقاليد الفرج والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه السرج ومن سار على دربهم وفي هديهم ولج. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. نہایت قابل احترام سامعین مکرم، ہم بات بیان کر رہے تھے صدقہ کیا ہے اور اس کی اہمیت و فضیلت کیا ہے. پہلی بات، صدقہ اللہ تعالی کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے. اور دوسری بات یہ کی تھی کہ انسان کو اپنے مال کا سب سے خوبصورت چیز اللہ کے راستے میں وقف کرنی چاہیے. آج کی تیسری بات یہ ہے کہ صدقہ انسان کے مال کو کم نہیں کر سکتا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا تھا: یا بلال انفق ولا تخف من ذی العرش اقلالہ. اے بلال، اللہ کے راستے میں مال دے دو. الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. ولا تخف من ذی العرش اقلالہ، اور اللہ تعالی سے کبھی بھی مال کم ہونے کی امید نہ رکھنا. مال زیادہ ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا. اسی لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من تصدق من تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل الا الطیب. جو بندہ اپنے حلال کی کمائی سے ایک کھجور خرچ کرتا ہے، ایک کھجور اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، اور اللہ تعالیٰ کو بھی حلال کی کمائی پسند ہے، حرام کی کمائی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ بِيَمِينِهِ، اللہ تعالیٰ اس انسان کی ایک کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں. ثم يربيها لصاحبها، پھر اللہ تعالی اس کھجور کو زیادہ کرتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو پالتے ہیں. كما يربي احدكم فلوبه، جس طرح تم میں سے کوئی آدمی کسی جانور کے بچے کو پالتا ہے. حتی تکون مثل الجبل، حتیٰ کہ وہ ایک کھجور دی تھی اللہ کے راستے میں،
وہ ایک کھجور پہاڑ کی مانند بن جاتی ہے۔ قیامت کے دن دیکھے گا اور کہے گا اے اللہ میں نے تو یہ خرچ نہیں کیا تھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا میں کتنا زیادہ کرتا ہوں، صدقے والے کی کتنی اہمیت کرتا ہوں اور صدقے کو کتنا زیادہ کرتا ہوں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ اس بندے کی مثال جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اس دانے کی مثال ہے کمثل حبۃ، اس دانے کی مثال ہے فی کل انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اس دانے کی مثال جسے انسان نے لگایا ہو اور پھر اس دانے کی 7 بالیاں ہوں، کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر بالی پر 100 دانے ہوں، یہ کتنے بنتے ہیں؟ 700 دانے۔ انسان کا دیا ہوا 1 روپیہ اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا بڑھاتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اس مال کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ تو بہت وسعت والے ہیں، علم کے اعتبار سے وسعت والے ہیں، وجود کے اعتبار سے وسعت والے ہیں۔ تیسری بات، یہ صدقہ انسان کے لیے قیامت کے دن انسان کے لیے سایہ ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، انسان اپنے ہی پسینے کے اندر ڈوب ڈوب کر مریں گے، کسی کے انسان کا پسینہ ٹانگوں تک ہوگا، کسی کا سینے تک ہوگا، اور کئی اپنے آپ پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے۔ یہ سایہ اس دن کرے گا، یہ صدقہ اس کے لیے اس دن برہان بنے گا، اس دن انسان کے لیے خوشخبری بنے گا، خوشبختی بنے گا، جس دن کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ فِي صَدَقَتِهِمْ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، قیامت کے دن صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال ہی یہ صدقہ اس انسان کے لیے سایہ بن جائے گا۔ حتیٰ یقضی بین الناس، لوگ تو کہیں گے کاش ہمارا حساب و کتاب ہو جائے، یہ دن کتنا لمبا ہے، کتنی اور انتظار کرنا پڑے گا، کتنی مدت ہم انتظار کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر جتنی دیر تک لوگوں کے اندر حساب و کتاب نہیں ہو سکتا، یہ صدقہ اس انسان کے لیے سایہ بنے رہے گا۔ اور دوسری حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا نصیب کریں گے سایہ ان 7 لوگوں کو جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے عرش کے علاوہ۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، وہ آدمی جو صدقہ کرتا ہے مِن قَسْبٍ طَيِّبٍ، حلال کمائی سے کرتا ہے، تُنْفِقُ بِيَمِينِهِ وَلَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ، دائیں ہاتھ سے کرتا ہے، بائیں کو پتہ نہیں ہوتا کس نے کیا خرچ کیا، ریاکاری نہیں، اللہ کی رضا اس کو خوش کرنے کے لیے صدقہ کرنے والا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا نصیب کریں گے سایہ۔ اگر قیامت کے دن اپنے عرش کا اللہ تعالیٰ
سایہ نصیب کر دے، اس سے بڑھ کر کیا خوشخبری ہو سکتی ہے؟ اگر انسان کا صدقہ کیا ہوا قیامت کے دن اس کے لیے سایہ بن جائے، اس سے بڑی کیا خوشخبری ہو سکتی ہے؟ اسی لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کا مال رکھتے تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا قرض رکھتے تو نہیں ہے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم۔ اگر اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ سے مراد یہی ہے، صدقہ کے طور پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں زیادہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اس کو عمل کے اندر بھی لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے راستے کے اندر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حلال کمائی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ وہ چیز انسان کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو سب سے خوبصورت ہے اس کے ہاں۔ اور اس طرح کا صدقہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے دائیں ہاتھ سے دیا ہو، بائیں کو پتہ نہ ہو۔ ریاکاری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے دل میں اس طرح داخل ہوتی ہے جس طرح کالی رات ہو، کالا پتھر ہو اور اس پر کالی چیونٹی کر رہی ہو، انسان نہیں پہچان سکتا، نہیں دیکھ سکتا۔ اس طرح ریاکاری انسان کے دل میں اس طرح داخل ہوتی ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس طرح اپنے آپ خیال کرنا چاہیے، اپنے ایمان کو بچانا چاہیے، اور صدقہ اس طریقے سے ادا کرنا چاہیے کہ کسی کو پتہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔